عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ اب ہم آپ کو وہ سجدہ کرنے کے لیے دکھانا جا رہے ہیں کہ جس انداز سے آپ نے سجدہ کیا تو وہ سجدہ کرنے کی صورت کے اندر آپ کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور اس سے آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھیے کہ سجدہ کرنے سے نہیں ٹوٹے گا، یا مراد یہ ہے کہ سجدہ کرتے وقت بندہ سو گیا، غافل ہو کر اگر بندہ سجدہ کرتے ہوئے سو گیا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی۔ وہ کس طرح کا سجدہ ہے جس میں دونوں شرطیں پائی جائیں جن کا بیان ہو چکا، دونوں سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہو، ایسی حالت میں سویا، اور ایسی حالت میں سویا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو۔ اب ہم آپ کو وہ انداز دکھاتے ہیں جس انداز سے بندہ اگر سو گیا، جیسے تراویح ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، آپ نے سجدہ کیا، سجدہ کرتے ہوئے آپ سو گئے۔ اب اگر آپ اس حالت میں سوئے ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ صفحہ نمبر 36 پہ لکھا ہے، جس طرح عورت سجدہ کرتی ہے اس طرح سجدے کے انداز پر سویا کہ پیٹ رانوں اور بازو پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں یا کلائیاں بچھی ہوئی ہوں۔ یہ اس وقت مدنی چینل کے ناظرین شاید دیکھ رہے ہوں گے کہ پیٹ جو ہے وہ یہاں ان کی پنڈلیوں سے مل رہا ہے۔ اب ہم ہمارے سجدہ کرنے والے اسلامی بھائی کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا پیٹ ان کی ران سے ملا ہوا ہے۔ اب پیٹ ران سے ملا ہے، اس انداز سے سوئے جس طرح عورت سوچتی ہے کہ پیٹ رانوں اور بازو پہلوؤں سے ملے ہوں۔ اب بازو جو ہیں وہ یا تو پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں یا کلائیاں بچھی ہوئی ہوں۔ ان کی کلائیاں یہ حصہ ہے جو بچھا ہوا ہے۔ اب ان کا پیٹ رانوں سے ملا ہوا ہے اور ان کی کلائی بچھی ہوئی ہے، یا یہ پہلوؤں کے ساتھ ان کے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے۔ اس صورت میں دو صورتیں ایسی بنی کہ جس کے اندر اگر سجدہ کیا جائے، یعنی اب اس حیت پر جس وقت ہمارے اسلامی بھائی سو رہے ہیں، مطلب یہ جاگ رہے ہیں، سمجھ لیجئے سو رہے ہیں، تو اب اگر اس انداز سے کوئی شخص نماز کے اندر سویا تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ مذکورہ صورت میں نماز واقع ہو یا نماز کے علاوہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اس طرح جو شخص سویا، اگر وہ سجدہ کر رہا تھا، سجدہ تلاوت کر رہا ہے، وہ سجدہ شکر ادا کر رہا ہے، یا وہ شخص ایسے ہی اس طرح سو گیا ہے، تو اب وہ نماز کے اندر سویا یا نماز کے علاوہ سویا، ایسے شخص کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب ہم اس انداز سے سجدہ کرتے ہوئے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جس انداز سے سجدہ کیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور وہ ہے سنت کے مطابق سجدہ۔ دیکھیں سنتوں کی اتنی برکت ہے، سنتوں کے مطابق سجدہ کیا، سو بھی گئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب اس کا انداز کیا ہوگا؟ اس کا انداز یہ ہوگا پیٹ رانوں اور بازو پہلوؤں سے جدا ہو۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی جو سجدہ کر رہے ہیں ان کا پیٹ ان کی ران سے جدا ہے۔ اب پیٹ ران سے جدا ہو، اور یہ اس حصے کو پیٹ کہتے ہیں اور اس حصے کو ران کہا جاتا ہے۔ اب پیٹ اس وقت ران سے جدا ہے، پیٹ ران سے جدا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بازو ان کے یہ بازو ہیں اور یہ پہلو کا حصہ جو کروٹ کا حصہ ہے اس سے جدا ہے۔ اب یہ اس انداز سے سجدہ کر رہے ہیں جو سجدہ سنت کے مطابق بھی ہے، اور اس میں وہ دو شرطیں نہیں پائی جا رہی جن کا شروع میں بیان کیا گیا، لہٰذا اس انداز سے اگر کوئی شخص نماز کے اندر سو گیا تو اب یہ سونے والا فرد ایسا ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ضمنی طور پر سجدے کے حوالے سے چند مدنی پھول بھی آپ کو عرض کرتا چلوں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ نماز کا طریقہ، جو کہ احکام نماز کا ایک رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 10، رسالے کے صفحہ نمبر 10 اور نماز کے احکام کے صفحہ نمبر 181 پر نماز کا عملی طریقہ ہے۔ اس میں ہم آپ کو سجدے کا طریقہ جو لکھا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے،
اب یہ سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جانے سے پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے جیسے رکھے گئے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک، یہ اب آپ کو اس اینگل سے دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی ناک پہلے لگے گی، یہ بالکل نیچے کیجئے، یہ آپ ناک کا اینگل دیکھ رہے ہوں گے، اب آپ دیکھیے یہ ناک پہلے لگی، پھر ناک لگے گی، اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کا پیشانی، اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ہڈی لگائیے، یہ دیکھیے بالکل ناک کی ہڈی اس وقت لگ چکی ہے، اور پیشانی زمین پر جم جائے، نظر ناک پر رہے، بازو کروٹوں سے، اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بازو کروٹوں سے جدا ہے، اور اسی طرح پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے، یہ پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے، یہاں پیچھے سے آ کر پورا ماسٹر شاٹ لیجئے کہ اس وقت جو ان کی پنڈلی ہے وہ ران سے بھی جدا ہے، اور ان کے رانے جو ہیں وہ پیٹ سے بھی جدا ہیں، جدا رہے، یہ آپ کا سنت کے مطابق سجدہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اس طریقے کی وجہ سے اگر کوئی اس طرح نماز میں سو گیا یا نماز کے علاوہ سو گیا، اس کی نہ نماز ٹوٹے گی نہ اس کا وضو ٹوٹے گا۔ اب وہ نیند سے وضو ٹوٹنے کی دو شرطوں کا بیان دوبارہ سن لیجئے۔ دونوں سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں، ایسی حالت پر سویا، نمبر ایک، دو شرطیں جو ہے وہ سونے سے وضو ٹوٹنے میں اور نہ ٹوٹنے کے حوالے سے آپ دیکھیں، نیند سے وضو ٹوٹنے کی دو شرطیں، یعنی اگر بندہ سویا ہے تو سونے سے وضو ٹوٹے گا کس صورت میں، اس کی دو باتیں، دو شرطیں جب پائی جاتی ہیں تو اب اس حکم میں حکم دے دیا جائے گا کہ سونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا۔ نمبر ایک، دونوں سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں، جو بیٹھنے کا مقام ہے یہ اچھی طرح جمع ہوا نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایسی حالت پر سویا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو، یعنی ایسی حالت میں سویا کہ جس حالت میں بندہ آرام سے سو جاتا ہے۔ اب ایسی دو باتیں اگر پائی جاتی ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سونے کے وہ 10 انداز جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اکڑو یعنی پاؤں کے تلووں کے بل اس طرح بیٹھا ہو کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہو، چت یعنی پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہو جیسا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ حالت ہے جس میں دونوں سرین اچھی طرح جمع نہیں ہوتے، انسان کے جو بیٹھنے کا مقام ہوتا ہے وہ ایسے موضوع پر لوز ہو جاتا ہے۔ اب ایسی صورت کے اندر دو شرطوں میں، ایک تو یہ غافل ہو کر سونے کے لیے مانے نہیں ہے، انسان ایسی صورت میں بڑے آرام سے سو جاتا ہے۔ اب وہ باقی انداز آپ کے آگے بیان کیے جا رہے ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح بیٹھا کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلے ہوئے ہوں، دونوں پاؤں ایک طرف پھیلے ہوئے ہوں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ دونوں پاؤں ایک طرف بیٹھے پھیلے ہوئے اور اس انداز سے بیٹھے ہیں، تو اب یہ وہ انداز ہے کہ جس میں دونوں سرین زمین پر ہوں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلے ہوئے ہوں، تو اب اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کرسی پر بیٹھ کر، ریل پر، بس کی سیٹ پر بیٹھنے کا بھی یہ حکم ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے بس سے وہ مطلب زمزم نگر پہنچ گئے 2 گھنٹے سو کر، تب بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، بھلے مطلب کوئی یہاں سے مرکز الاولیاء بھی سوتے سوتے چلے جائے، لیکن لازمی بات ہے اس کی نمازیں وغیرہ اگر قضا ہو گئی تو اس کے احکام اپنی جگہ پر رہیں گے، مگر اس طرح اس کا لمبا طویل سفر بھی ہو اور وہ اس طرح سویا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے ہلکے میں لے لے کے، خواہ ہاتھ زمین وغیرہ پر ہو یا سر گھٹنوں پر رکھ لے، ہلکے میں لینے کی صورت یہ بنے گی کہ دونوں ہاتھ اس وقت ہلکے میں، خواہ ہاتھ زمین وغیرہ پر ہیں یا سر گھٹنوں پر رکھ لے۔ اب سر آپ کا گھٹنوں پر آ گیا
ہاتھ آپ کا یہ آ گیا، یہ پوزیشن بھی ہوگی تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر اس سے پہلی پوزیشن تھی کہ سر اٹھا ہوا تھا اور دونوں پیر حلقوں میں لیے ہوئے تھے تب بھی وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا. اب یہ اس صورت کے اندر چونکہ ہماری دو شرطیں ہیں، دونوں شرطوں کو ہم دیکھیں گے اور دونوں سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہو، ایسی حالت پر سویا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو. تو اب جب ایسی شرائط دونوں نہیں پائی جائیں گی تو نیند پر سے وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا. چار دانوں یعنی پالتی مار کر بیٹھے، خاص زمین پر یا تخت پر یا چارپائی پر ہو، وضو نہیں ٹوٹے گا سو گیا تو. دو زانوں سیدھا بیٹھا ہو، جیسے کہ ہم نماز کے اندر دو زانوں بیٹھتے، اب اس انداز سے بیٹھے بیٹھے سویا تو اب اس سے بھی وضو نہیں ٹائے گا. اس سے وہ اسلامی بھائی جو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، جلسے میں اگر کوئی شخص سو گیا تو وہ بھی پریشان نہ ہو کہ جلسے میں بھی سونے سے آپ کا وضو نہیں جائے گا. اب دو زانوں سیدھا بیٹھنا، گھوڑے یا خچر وغیرہ پر زمین پر رکھ کر سوار ہو. اب یہ آپ کے لیے نہ گھوڑا لا سکتے ہیں ہم یہاں، نہ خچر لا سکتے ہیں. ننگی پیٹھ پر سوار ہو یعنی مگر جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہے. اب یہ جو جانور وغیرہ پہ سواری کرتے وہ سمجھ سکتے، زین وغیرہ اس پر نہیں ہے، سیٹ جو ہوتی ہے اس کی وہ نہیں ہے اور وہ اس پر سوار ہے، بھلے وہ لیٹ بھی گیا ہو، سو بھی گیا ہو، کچھ بھی ہو گیا ہو، سر کے بل سر پر رکھ یعنی جھک کر سو جایا جاتا ہے جانور پر. تو اگر وہ سو بھی گیا اور جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہے تو اب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. تکیے سے ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھا ہو کہ سوئین جمے ہوئے ہوں، اگرچہ تکیہ ہٹانے سے یہ گر پڑے. مثال کے طور پر یہ ٹیک ہے، اب یہ اس وقت ہم نہیں ہٹا سکتے، اب یہ اس طرح بیٹھے ہوئے مگر یہ ان کا پورا وزن اس کے اوپر ہوگا. تو بہرحال اب اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو یہ تو نیچے تشریف لے آئیں گے، لیکن یہ اس وقت ہٹا ہوا نہیں ہے. تو جب تک ہٹا ہوا نہیں ہے اس وقت تک حکم نہیں ہے، لہذا حکم یہی دیا جائے گا کہ ان کی نماز ان کا وضو نہیں ٹوٹا. تو اب اس کو ہٹانا ممکن نہیں ہے، یعنی ایسی بھی ٹیک ہو جس کو ہٹانا ممکن ہو لیکن جب تک وہ ہٹے گی نہیں اس وقت تک وضو کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا جائے گا. اب اس پوزیشن کے اندر جب یہ اسلام پر اٹھ کر چلے گئے تو اب حکم جو دیا جائے گا وہ یہ کہ یہ کرسی ان کی گئی. تو ٹیک ہٹانے سے جب تک ہٹنے کے بعد کی صورت نہیں بنے گی اس وقت تک کوئی اور حکم مرتب نہیں ہوگا. ہر صورت میں وضو ٹوٹنے کا حکم ہو نہ ہو یہ الگ معاملہ ہے، مگر جب تک یہ ٹیک موجود تھی اس وقت تک ان کا وضو باقی رہا. کھڑا ہے، کھڑے کھڑے سو گیا، بس پہ ہاتھ پکڑا ہوا ہے اسٹینڈ پہ اور پوری آپ نے سفر جو ہے 2 گھنٹے کا وہ اسی انداز سے گزار دیا تب بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. رکوع کی حالت میں بھی سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اب رکوع کا طریقہ بھی ہم سن لیتے ہیں. یعنی اب آپ یوں سمجھیے کہ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر، یہ دیکھیے یہ ہتھیلیاں جو ہیں ان کی یہ گھٹنوں پر ہیں. یہ پوزیشن آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے، ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں. یہ انگلیاں اس وقت پھیلی ہوئی ہیں، آپ نے دکھائی انگلیاں، یہ انگلیاں اس وقت پھیلی ہوئی ہیں. پیٹھ بچھی ہوئی ہو، یہ اس وقت پیٹھ آپ بچھی ہوئی دیکھ رہے ہوں گے، یہ پیٹھ بچھی ہوئی ہے. سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو، اس وقت سر پیٹھ کی سیدھ میں ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اونچا نیچا نہ ہو. نظر قدموں پر ہو، یہ قدم ہے اور یہ نگاہوں کا اینگل اس وقت یہاں پر ہونا چاہیے. اب کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم کہیے، کہہ دیجئے. اب یہ طریقہ رکوع کا سنت کے مطابق طریقہ کار بھی آپ کو بیان کر دیا گیا اور یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ رکوع کے اندر سوئے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، جلسے میں آپ سو گئے، قعدے میں آپ سو گئے تب بھی نہیں ٹوٹے گا، سجدے میں سنت کے مطابق آپ نے سجدہ کیا تو اب بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. سونے کے وہ 10 انداز جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب آپ کو وہ انداز بیان کیے جا رہے ہیں
جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اکڑو یعنی پاؤں کے تلووں کے بل اس طرح بیٹھے کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پوزیشن ہے, اس میں نان بھائی بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے. اب یہ نان بھائی اگر سو گئے تو پھر اس کی صورتوں میں مسائل ہوں گے. ہاں البتہ اگر آگ کی تپش ہو تو پھر اس کے احکام میں کچھ اور صورتیں بھی بن سکتی ہیں. بہرحال اس انداز سے بیٹھنے سے وضو ٹوٹ جائے گا. چت یعنی پیٹھ کے بل لیٹنا, جیسے ہم عام طور پر زمین پر لیٹتے ہیں, یہ ہمارا اس کو چت کر کر لیٹنے کو کہا جاتا ہے. اب پیٹھ کے بل, یہ ہمارے اس وقت اسلامی بھائی سونے کی نقالی کر رہے ہیں, تو یہ اس طرح جو سو گیا اس کا وضو جاتا رہا. چت یعنی پیٹ کے بل لیٹنا, اس کا ہم عملی طریقہ نہیں دکھائیں گے آپ کو, کیونکہ پیٹ کے بل لیٹنا اچھی عادت نہیں ہے اور اس کی عادت ہونی بھی نہیں چاہیے. پٹ یعنی پیٹ کے بل لیٹنا. دائیں یا بائیں کروٹ لیٹنا, آپ کو کروٹوں پہ دکھائیں گے نا ہم. اب یہ کروٹ پہ لیٹے ہیں, اس انداز سے لیٹنے سے بھی وضو جاتا رہے گا. ایک کونی پر ٹیک لگا کر سو جانا. یہ کونی پر ٹیک لگائی, آپ یہ کہیں کہ نہیں میں تو باتیں کر رہا ہوں, اور اس باتیں کرنے میں آپ سو بھی گئے. اب یہ سونے کی صورت کے اندر بھی وضو جاتا رہا. بیٹھ کر اس طرح سویا کہ ایک کروٹ جھکا ہوا ہے, جی ہاں ایک کروٹ جھکا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ایک یا دونوں سرین اٹھے ہوئے ہیں. اب ایسی صورت کے اندر بھی سونے سے وضو جاتا رہے گا. ننگی پیٹھ پر سوار ہو اور جانور پستی کی جانب اتر رہا ہو, پیٹ رانوں پر رکھ کر اس طرح سویا کہ دونوں سرین جمے ہوئے نہ ہو, آگے کی طرف جھکے گا, یعنی پیٹ رانوں پر. اب یہ رانوں پر پیٹ رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد ایسے سویا کہ سرین جمے ہوئے نہ ہو, یعنی سرین جمے ہوا نہ بالکل اٹھ گئے تو یہ اکڑو جو آپ کی تھی صورت وہ بنے گی. اب اس پہ اٹھیں گے بھی نہیں اور یہ ہو جائیں گے. اب ہاں یہ آپ کی جو بھی صورت بنتی ہے, اور یہی وہ وجہ ہے کہ خلاف سنت سجدہ کرنے کی وجہ سے جو آپ کی صورت بنتی ہے وہ بھی اس سے ملتی ہے اور اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. چار زانوں یعنی چوکڑی مار کر اس طرح بیٹھے کہ سر رانوں یا پنڈلیوں پر رکھا ہو. پہلے آپ کا جو چار زانوں کا آپ نے طریقہ سنا تھا کہ جس کے اندر آپ کا وضو ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کے بارے میں آپ مدنی پھول سن چکے, وہ بھی دوبارہ سنیں. یعنی چار زانوں یعنی پالٹی مار کر بیٹھے ہو, خواہ زمین یا تخت یا چارپائی پر ہو. ابھی پہلے صرف چار زانوں بیٹھنے کا حکم دیا گیا تھا, اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا. اب آپ جو چار زانوں اس مرتبہ بیٹھے ہیں وہ یہ ہے, اس طرح بیٹھے کہ سر رانوں یا پنڈلیوں پر رکھا ہو. یعنی پہلے چار زانوں کے اندر سر کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہی تھی, اب یہ آپ کے سر کو سپورٹ مل گئی, اور انشاءاللہ مثال کے طور پر یہ سر کو سپورٹ مل رہی ہے. اب یہ آپ کے سر کو جب سپورٹ مل رہی ہے, اس انداز سے چار زانوں آپ بیٹھ گئے اور سو گئے, تو اب وضو ٹوٹ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی,